لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم طہارت سے متعلق یہ مسئلہ دیکھیں گے کہ ایک انسان پر کن حالتوں میں غسل فرض ہو جاتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ ابھی سے چند دن پہلے میں نے اسی چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جس کے اندر مزی اور ودی کا کیا حکم ہے، آیا مزی آ جائے یا ودی آ جائے تو اس پر غسل فرض ہے یا وضو۔ اس میں تفصیلی جواب موجود ہے، آپ اسے ضرور دیکھیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں غسل کن حالتوں میں فرض ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ 4 حالتوں میں غسل فرض ہے، 4 حالتوں میں غسل فرض ہے۔ نمبر 1، جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد، جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد، مرد ہو یا عورت۔ جماع کے بعد، مرد ہو یا عورت۔ ہم بستری کرنے کے بعد، عورت اور مرد کے ایک ساتھ ملنے کے بعد غسل فرض ہے۔ نمبر 3، حیض و نفاس کے بعد، یہ عورت کے ساتھ خاص ہے۔ احتلام کے بعد، یہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہے، مرد کو احتلام ہو جائے یا عورت کو احتلام ہو جائے، دونوں کے ساتھ غسل فرض ہے۔ تو یہ 4 حالتیں ہیں، ان 4 حالتوں میں غسل فرض ہے۔ ایک حالت خاص ہے کس کے ساتھ؟ عورت کے ساتھ، اور 3 حالتوں میں عورت اور مرد دونوں شامل ہیں۔ حیض یا نفاس، وہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، حیض سے پاک ہونے کے بعد ان کو غسل کرنا ضروری ہے پوری طرح سے پاک ہونے کے لیے، اور اسی طرح سے نفاس کے بعد۔ اور احتلام ہے، ہم بستری ہے، اور اسی طرح سے منی کا خارج ہونا ہے جوش کے ساتھ۔ ان تینوں حالتوں میں مرد ہو یا عورت دونوں پر غسل فرض ہے۔ ہم ان 4 حالتوں کی جو دلیل ہیں صحیح احادیث سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات پوری طرح سے عمل کے لائق ہو جائے۔ نمبر 1، منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ، چنانچہ یہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الحیض کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماء من الماء، پانی پانی سے ہے، یعنی یہ جو منی کا خروج ہے یہ پانی کا نکلنا ہے، اور غسل جو ہے وہ بدن پہ پانی کا بہانا ہے۔ تو یہ جو پانی بہانا ہے وہ پانی سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منی کے خروج سے کیا ہے؟ غسل فرض ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح سے جامع الترمذی کتاب الطہارہ کے اندر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وفی المنی الغسل، یعنی منی میں کیا ہے؟ غسل فرض ہے۔ اگر کسی شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے کہ اس کا منی خارج ہو جائے شہوت کے ساتھ، لذت کے ساتھ، پورے قوت کے ساتھ، تو کیا ہے؟ اس پر غسل فرض ہے۔ نمبر 2، ہم نے بتایا کہ ہم بستری کرنے کے بعد، مجامعت کرنے کے بعد، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الحیض کے اندر موجود ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد عورت کے 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے، 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائیں، 4 شاخیں مطلب 2 ہاتھ اور 2 پیر ہیں، 2 ہاتھ اور 2 پیر، 4 شاخیں اس سے تعبیر کیا جا رہا ہے، بیٹھ جائے اور محنت و کوشش کرے، یعنی وہ جو جد و جہد کرنی پڑتی ہے انٹرکورس کے لیے، یعنی کہ مجامعت کرنے کے لیے، اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اور محنت و کوشش کر کے اس کا محل ختنہ عورت کے، اس کا محل ختنہ عورت کے محل ختنہ سے مس ہو جائے، یعنی مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں مل جائے، یعنی مرد کا اعلی تناسل عورت کے خاص عضو میں داخل ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہے، یعنی کہ فرض ہے۔ بات یہ سمجھ گئے؟ یعنی کہ مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل ہو جائے تو غسل فرض ہے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ اور حیض و نفاس کے بعد، یعنی حیض کے ایام گزر جانے کے بعد، اور نفاس کا معاملہ آپ جانتے ہیں جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو نفاس کے حالات ہیں، یا ابورشن کے بعد ہوتا ہے، یعنی کہ بچہ کے گر جانے کے بعد ہوتا ہے، ڈیلیوری جو ڈسکریج ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے جو بچے کے مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ حاملہ ہونے کے بعد کا جو خون ہوتا ہے اس کے بعد وہ نفاس کی حالت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں یہ دلیل موجود ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ
قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے، لہٰذا حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ جب وہ پاک ہو جائیں یعنی غسل کر لیں تو ان کے پاس اس راستے سے جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اب دیکھیے اسی کی تفصیل جو ہے یہ موجود ہے صحیح البخاری کے اندر۔ اس کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا تھا کہ جب حیض آئے تو نماز ترک کر دو، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي وَصَلِّي، اور جب حیض ختم ہو جائے تو غسل کرو اور نماز ادا کرو۔ اور جب حیض ختم ہو جائے تو کیا کرو؟ غسل کرو اور نماز ادا کرو۔ لہٰذا نفاس کا بھی وہی حکم ہے جو حیض کا حکم ہے، تمام احکام جو ہے حیض والے نفاس کے اندر اس پر منطبق ہوتے ہیں۔ تو یہ تیسری بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ حیض و نفاس کے بعد عورت جو ہے غسل کریں گی۔ چوتھی حالت کیا ہے؟ احتلام کی وجہ سے، اور احتلام ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کو احتلام ہوتا ہے، عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے متعلق مسئلہ دریافت کیا گیا جو تری کو تو دیکھتا ہے لیکن اسے احتلام یاد نہیں، یعنی صبح اٹھا، اس نے دیکھا کپڑا خراب ہے، کپڑے پہ تری لگی ہوئی ہے، لیکن اس کو خواب یاد نہیں، اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ احتلام ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن اس کا کپڑا کیا ہے؟ خراب ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا یغتسل، یعنی وہ غسل کرے گا۔ یہ روایت سنن ابو داود کے اندر کتاب الطہارہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے روایت اور بھی دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے جیسے جامع ترمذی وغیرہ کے اندر، اور صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت سید ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جب عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر غسل فرض ہے؟ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم اذا رأت الماء، جب وہ پانی یعنی کہ منی کو دیکھے، تری کو دیکھے۔ اور اسی طرح سے ایک روایت سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی عورت کے بارے میں پوچھا کہ جو اپنی نیند میں وہ چیز دیکھتی ہے جو مرد دیکھتا ہے تو وہ عورت کیا کرے گی؟ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علیہا غسل حتی تنزل، اس پر غسل نہیں ہے جب تک کہ اسے انزال نہ ہو جائے۔ یہ سنن ابن ماجہ، سنن نسائی کی روایت ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اگر کوئی شخص خواب دیکھتا ہے، ایسے خواب دیکھتا ہے جو اس طرح کے ہیں، اس طرح کے مطلب مباشرت کرنے والے خواب یا اس طرح کے خواب دیکھتا ہے، اور وہ تری نہیں دیکھتا، گیلا پن نہیں دیکھتا، تو اس پر غسل فرض نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص گیلا پن دیکھ لے، تری دیکھ لے، پانی جیسا دیکھ لے، لیکن اس کو خواب بھی یاد نہ ہو، پھر بھی غسل فرض ہے۔ یہ احتلام کا معاملہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات پوری طرح سے واضح ہو چکی ہے کہ چار قسم کے لوگوں پر کیا ہے؟ غسل فرض ہے۔ اور کیا کیا ہے؟ نمبر 1 جوش کے ساتھ منی خارج ہونا، اور یہ مرد و عورت دونوں کے ساتھ ہے۔ جماع کے بعد مرد و عورت ہی ہم بستری کرتے ہیں تو دونوں کے ساتھ ہے۔ ہم بستری کرنے کے بعد حیض و نفاس کے بعد یہ عورت کے ساتھ خاص ہے، اور احتلام کے بعد۔ اور احتلام کے معاملے میں کیا ہے کہ خواب یاد ہو یا نہ ہو، رات میں کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے کپڑے پر تری دیکھ لی، یعنی کہ منی کا کچھ بھی حصہ دیکھ لیا، تو آپ پر غسل فرض ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں کسی خاص ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ حضرات سے خصوصی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں تک شیئر بھی کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ کریں، اگر صرف جواب دینا اگر پوسیبل ہوگا تو میں انشاءاللہ جواب دے دوں گا، اگر کچھ لمبا موضوع ہوگا تو میں آپ کے سامنے ویڈیو کی شکل میں آپ کے جواب ضرور پہنچاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔